بمبئی کی حسین ترین لڑکی کا محمد علی جناح سے عشق، شدید مخالفت کے باوجود اسلام قبول کر کے نکاح کیا۔ رتی اور جناح کی محبت کی کہانی۔ سن 1916 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے موکل اور پارسی دوست سر ڈنشاو پیٹٹ نے انہیں دعوت پر بھارتی شہر دارجلنگ بلایا۔ وہیں ان کی ملاقات سر ڈنشاو پیٹٹ کی 16 سال کی بیٹی رتی سے ہوئی، جن کا شمار اس زمانے میں ممبئی کی سب سے حسین لڑکیوں میں ہوا کرتا تھا۔ ان کو فلاور آف بامبے کہا جاتا تھا۔ دارجلنگ کے اس دورے کے دوران محمد علی جناح اور رتی دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ محمد علی جناح ان دنوں ہندوستان میں اعلیٰ پائے کے سیاستدان بن چکے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 40 برس تھی۔ دونوں پر کتاب لکھنے والی شیلا ریڈی کے مطابق دارجلنگ سے واپس آنے کے بعد محمد علی جناح نے سر ڈنشاو پیٹٹ سے دوبارہ ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ مختلف فرقوں کے افراد کے مابین شادیوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایسی شادیوں سے قومی یگانگی اور یکجہتی میں خاصا اضافہ ہوگا اور ہو سکتا ہے یہی شادیاں فرقہ وارانہ منافرت کا آخری حل ثابت ہوں۔ محمد علی جناح نے اپنے دوست کے خیالات جاننے کے بعد ان سے بیٹی رتی کا ہاتھ مانگ لیا۔ سر ڈنشاو سخت طیش میں آ گئے اور فوراً انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے رتی پر جناح سے ملنے پر پابندی لگا دی، لیکن رتی پیٹٹ نے بھی اپنے والدین کو مطلع کر دیا تھا کہ انہوں نے محمد علی جناح سے ہی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ والدین کی شدید مخالفت کے باوجود وہ عزم کر چکی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ شیلا ریڈی لکھتی ہیں کہ جون 1917 کے اواخر میں رتی کے والد ایک دن اچانک اپنی بیگم سے مشورہ کیے بغیر قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف درخواست دائر کرنے عدالت پہنچ گئے۔ عدالت میں مقدمے دائر کرنا سر ڈنشاو کی ایک بری عادت تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھریلو تنازعات اور کاروباری مسائل بھی عدالت میں لے جاتے تھے۔ محمد علی جناح اس وقت خود بھی ملک کے ایک اعلیٰ وکیل بن چکے تھے۔ عدالت نے بآسانی اندازہ لگا لیا کہ یہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہے، تاہم فیصلہ ہوا کہ 20 فروری 1918 تک، یعنی جب تک رتن بائی 18 برس کی نہ ہو جائے اس وقت تک اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی۔ سر ڈنشاو پیٹٹ کا خیال تھا کہ 1 سال تک جناح سے دور رہ کر رتن بائی کا جذبہ محبت ختم ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جناح اور رتی پر کتاب لکھنے والے خواجہ رضی حیدر کہتے ہیں کہ سر ڈنشاو نے پھر جناح سے سول میرج پر آمادگی ظاہر کی۔ شاید اس وقت اس قانون کے تحت یہ ظاہر کرنا پڑتا تھا کہ ہم کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے اور دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن محمد علی جناح نے ایسی شادی سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رتی 18 برس کی ہوئی تو انہوں نے جناح کو پیغام بھیجا، جس کے جواب میں محمد علی جناح نے کہا کہ آپ کو مجھ سے شادی کے لیے اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کرنا پڑے گا، تب تک شادی نہیں ہو سکتی۔ محمد علی جناح اس وقت قانون ساز اسمبلی کے رکن تھے اور وہ ممبئی کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے 2 ماہ بعد رتی بائی دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر راضی ہو گئیں اور پھر محمد علی جناح انہیں ممبئی کی جامع مسجد لے گئے جہاں رتی نے اسلام قبول کیا اور اس کے اگلے دن یعنی 19 اپریل 1918 کو رتن بائی اور قائد اعظم محمد علی جناح رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران جناح اور رتی دونوں بہت خوش تھے اور ان کے دمکتے چہروں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں، لیکن پھر سیاسی حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ محمد علی جناح اور رتی کی زندگی میں بھی تبدیلیاں دیکھی گئیں۔ دونوں میں سیاست سمیت دیگر معاملات پر اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس کے علاوہ رتی 1927 میں بہت بیمار بھی ہو گئی تھی۔ دوسرے سال وہ فرانس جا کر اسپتال میں داخل ہو گئی تھی۔ 20 فروری 1929 کو محض 29 برس کی عمر میں رتی جناح کا انتقال ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔